حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر اس کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، پاگل کہنے شروع کر دیں۔ یقیناً اللہ کی محبت میں جب اس کا نام لیا جائے گا، ذکر کیا جائے گا، تو بعض لوگ ایسا بھی سمجھیں گے کہ شاید پاگل آدمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی حکم فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احادیث مبارکہ میں بھی ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی کوئی موقع ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کو بھولو، بلکہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر رہے۔ تو بہرحال یہ اور اس قسم کی جتنی بھی احادیث ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر بکثرت کرنا چاہیے، اور قرآن مجید میں یہ فرمایا بھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اللہ کا ذکر کرے تو وہ قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت مجھے یاد فرما رہے ہیں، یعنی یہ حقیقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تو جب کوئی آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ قسمیہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بھی مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتے تو ہم اس کا ذکر بھی نہ کرتے، اس کا نام بھی زبان پر نہ لے سکتے، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا نام لینے دیا اس زبان سے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو ہر وقت آدمی کام کر رہا ہے تو اس طور پہ ذکر کرنا کہ اللہ اللہ کرتا رہے یا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہے تو یہ تو ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن موقع بموقع جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان کو موقع بموقع پڑھ لینا یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے، کہ جس موقع کی جو دعا ہے جب ہم نے اس کو پڑھ لیا تو گویا یہ بھی اللہ رب العزت سے ایک تو رابطے کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے اللہ کو یاد بھی کیا۔ اب جیسے کھانا ہی کھا رہے ہیں تو بسم اللہ جب پڑھی تو اللہ کا نام لیا، اللہ کو یاد کیا، اسی طرح کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، اللہ کا نام لیا، دعا پڑھی، تو یہ بھی اللہ کو یاد کرنے میں اور اذکروا اللہ ذکرا کثیرا میں داخل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ شفقت فرمائی ہے کہ ہر موقع کی دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، بتلائی ہیں، اور الحمدللہ کی کتابوں میں وہ دعائیں ساری کی ساری موجود بھی ہیں، اس لیے اگر ہم ان میں سے کم از کم وہ جن میں جو بکثرت واقعات ہمیں جو پیش آتے ہیں کام کرتے ہیں، کم از کم اگر وہ ہم یاد کر لیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت ہی خیر کا سبب ہوگا۔ انہی دعاؤں میں سے پہلے بھی میں چند دعاؤں کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں 5 وقت آتے ہیں، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ کسی کو آنا ہوتا ہے، تو کم سے کم جب بھی داخل ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کے داخل ہو، یہ عادت بنا لے اپنی کہ مسجد میں داہنا پیر داخل کریں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اور روایتوں میں یہ بھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ بھی پڑھ کر مسجد میں داخل ہوں اور اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جب تک مسجد میں ہے اعتکاف میں، تو آدمی کا میٹر چالو ہو جاتا ہے اجر و ثواب کا، اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں ہوگا آنکھ بند ہونے کے بعد کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے جو کام ہیں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیلنس میں کتنا اضافہ کر دیا۔ اسی طرح نکلتے ہوئے تو مسجد میں آنا جانا تو ایک مثال کے طور پر ہے، ورنہ جس چیز کی ضرورت ہمیں بار بار پیش آتی ہے، ایک آدمی موٹر سائیکل پہ بار بار بیٹھتا ہے اترتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، بس میں بیٹھتا ہے، اب گاڑی پر سوار ہونے کی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب آدمی سواری پر سوار ہو تو دعا کر لے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ مطلب تو اس کا یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، وما كنا له مقرنین، ہم اس پر قابو پانے والے ہرگز نہیں تھے، وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
تو ایک تو یہ کہ ہم میں سے ہر شخص ہی شاید ہی کوئی دن کوئی وقت ایسا ہوتا ہو جب ہم نے گاڑی میں نہ بیٹھنا ہو یا سواری میں نہ بیٹھنا ہو. تو اکثر و بیشتر یہ ہے کہ کبھی کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر جا رہا ہے, کبھی کوئی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا ہے, کبھی ریل گاڑی میں ہے, کبھی جہاز میں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی ہیں کہ جب بھی موقع آئے اس موقع پر اس دعا کو پڑھ لو. یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر, یہ بہت آسان ہے, اس میں بہت زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا. تو ایک آدمی جو ہے وہ گاڑی پر بیٹھتا ہے, بیٹھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا, جب آپ بیٹھ جاتے تھے فرماتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 3 مرتبہ اللہ اکبر فرماتے, اور پھر اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین, یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ویسے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو دعا ہے, اب آپ کار میں بیٹھ رہے ہیں یا ریل گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں یا جہاز پہ بیٹھ رہے ہیں, حالانکہ اللہ رب العزت نے کہیں قرآن میں یہ ذکر نہیں کیا کہ یا حدیث میں کہ جب جو ہے وہ صرف گدھے پر بیٹھو یا اونٹ پر بیٹھو یا گھوڑے پہ بیٹھو تو یہ پڑھو, بلکہ سواری پر سوار ہونے کی دعا. سواری چاہے وہ گدھا گاڑی ہو, چاہے وہ اونٹ گاڑا ہو, چاہے وہ ریل گاڑی ہو یا کار ہو, جہاز ہو, سارے کے سارے اس میں داخل. لیکن بالفرض اگر ہم اس کو مان بھی لیں کہ چونکہ اسی تناظر میں ہمیں بتائی گئی ہے یہ, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا, یہ وہ آیت ہے دوسری جس کی میں نے تلاوت کی تھی کہ گھوڑے, خچر اور گدھے, والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, تاکہ تم اس پر سوار ہو, وزینا, اور تمہارے لیے زینت کا سامان بھی اس سے ہوتا ہے. اور ساتھ میں فرمائے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو گویا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جہاں گدھے, گھوڑوں اور اونٹ کا ذکر کیا ہے, وہیں قیامت تک آنے والی جتنی بھی سواریاں ہیں, چاہے وہ ریل گاڑی ہو, چاہے وہ راکٹ ہو, چاہے وہ جو ہے وہ ہوائی جہاز ہو, ان سب کا ذکر کر دیا اللہ نے قرآن مجید. جو فرمائے کہ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً, اور آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جس کو تم جانتے نہیں. لازم بات ہے قرآن مجید میں جب یہ آیت نازل ہوئی, اگر اس وقت اللہ تعالیٰ ہوائی جہاز کا ذکر فرماتے یا اس وقت ریل گاڑی کا ذکر فرماتے یا کار کا ذکر فرماتے تو اس وقت کسی کی سمجھ میں بات آتی نہیں. اس لیے مطلقاً ایک بات کہہ دی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کو تم جانتے نہیں. یعنی جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا کم از کم اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ ساری راحت کی چیزیں جو عطا فرما دی ہیں. سب کی سب نعمت ہیں اللہ کی. تو بہرحال چاہے گاڑی کار کی شکل میں ہو یا موٹر سائیکل کی شکل میں ہو یا ریل گاڑی ہو یا ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہوں, ان سب میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ دیکھیے گھوڑا طاقتور, اونٹ اس سے بھی زیادہ طاقتور. جو گاڑیاں جس میں ہم بیٹھ رہے ہیں, ریل گاڑی ہو چاہے کار ہو جو بھی ہو, آج کل تو ہارس پاور کہا جاتا ہے, یعنی گھوڑے کی قوت سے اس کے انجن کی قوت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے 12 ہارس پاور کا زور ہے یا اس میں اتنے ہارس پاور کا زور ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ گھوڑے کو اللہ نے کتنی قوت عطا فرمائی. اب یقیناً اتنی طاقتور چیز, اتنی قوت والا جانور, اس کو ایک چھوٹا بچہ بھی لگام پکڑ کر چلا سکتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو رام نہ فرما دیتے ہمارے لیے تو یہ گھوڑا پلٹ کر ہم سے پوچھ سکتا تھا کیوں صاحب آپ مجھ پر بیٹھتے ہیں, کیا میں نہ آپ پر بیٹھ جاؤں, کیوں نہ میں آپ پر بیٹھ جاؤں, آج میں آپ کو سواری کرتا ہوں. تو یقیناً انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا تھا. کبھی اونٹ پلٹ کر یہ نہیں کہتا کہ بھئی تم روز بیٹھتے ہو آج میں بیٹھ جاؤں تم پر. تو یہ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں اس کو داخل کر دیا, اللہ نے رام کر دیا. اس لیے ایک چھوٹا سا بچہ, 100 اونٹوں کی اگر قطار بھی ہوگی تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کو نکیل پکڑ کر اس کی ایسے جا رہا ہوتا ہے. 100 اونٹ پیچھے بندھے ہوئے ہوتے. اگر انہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو اس چھوٹے سے بچے کے پیچھے پیچھے نہ چلیں وہ. لیکن اللہ نے اصل میں فطرتاً ان کو رام بھی کر دیا ہے. اس لیے فرمایا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین, ہم اس کو مسخر نہیں کر سکتے تھے, ہم اس کو قابو میں کرنے والے ہرگز نہیں تھے. یہ ہمارے قابو میں نہیں آتی. گھوڑا اگر بگڑ جائے کسی قابو میں آ سکتا ہے, اونٹ اگر بعض اوقات بگڑ جاتا ہے نہیں قابو میں آتا. اتنی طاقت اللہ نے اس کو دی. اور آگے فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
یہ ہے ہمارا دین جو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ابھی تمہیں سفر تھوڑا سا درپیش، کوئی آدمی حیدرآباد جا رہا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، لیکن دیکھو اس سفر میں آخرت کے سفر کو یاد رکھو. یہ جو سفر تمہیں درپیش ہے اور جس میں ہم اس کو یاد کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو یہ جو سفر ہے تم گاڑی پر کر رہے ہو، ریل گاڑی پر کر رہے ہو، جہاز میں کر رہے ہو، تو دیکھو آخرت کے سفر کو مت بھول جانا، کیونکہ ہم نے بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ سفر تو معمولی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے میں، 1 دن میں، 2 دن میں ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جو سفر ہے وہ بڑا طویل سفر، اس لیے اس سفر کو مت بھلا دینا. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ دیکھو یہ جو سفر تم کر رہے ہو یہ ایسا سفر نہ ہو جو آخرت کی سفر میں رکاوٹ ڈال دے، گناہ کا سفر نہ ہو، کیونکہ اگر تم گناہ کا سفر کرو گے تو آخر کا جب سفر ہوگا تمہیں تکلیف ہوگی. اس لیے یہ سفر کو میں آخرت کے سفر کو یاد رکھو تاکہ تم گناہ کے سفر سے بچو. خدا نہ کرے ایک چور جو ہے گاڑی میں بیٹھ کر جاتا چوری کے لیے، ڈاکو جو ہیں وہ گاڑیاں لوٹتے ہیں، انہی گاڑیوں میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، بعض اوقات ایک ملک سے دوسرے ملک بھی چور جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے سفر گاڑی اور ہوائی جہاز اور ریل گاڑی میں ان سب چیزوں میں سفر کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں اس سفر یہ نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن اس سفر میں آخرت کے سفر کو مت بھول جانا. اور آخرت کا سفر تبھی آرام دہ ہوگا، راحت والا ہوگا، آسان ہوگا جب تمہارا یہ سفر نیکی کا سفر ہوگا. اب ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، یہ بھی ایک سفر ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، یہ بھی ایک سفر ہے، مسجد اقصیٰ جا رہا ہے، یہ بھی ایک سفر ہے، اسی طرح اپنے والدین سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، یہ بھی ایک سفر ہے، دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے کہیں جا رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، یہ سارے سفر مبارک. لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی آدمی ڈاکہ ڈالنے کے لیے کہیں جا رہا ہے تو وہ بھی تو سفر ہی ہے نا. لیکن لازمی بات ہے کہ یہ جو سفر ہے گناہ جس میں شامل ہے، یہ سفر آخرت کے سفر کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے ایک تو اس سفر یہ مختصر سا جو سفر ہے اس میں آخرت کے سفر کا دھیان ضرور رہے، اور دوسرا یہ کہ یہ سفر ہمارا گناہ کا سفر نہ ہو، اس سے بچے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور آیت وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، یہ سورہ یاسین میں ہے. اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے ہوائی جہاز کی طرف اشارہ ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کہ تم جس کشتی میں سوار ہوتے ہو تو اس کشتی جیسا ایک اور ہم پیدا کرنے والے ہیں جس میں تم سوار ہوگے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثل ہم سوال جو ہے وہ پیدا کریں گے. اس وقت وہ موجود نہیں تھا جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، لیکن فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اس سے پہلے جو ہے وہ چونکہ کشتی کا ذکر ہے اس لیے فرمایا کہ اس کے مثل ہم نے ایک اور سواری بھی بنائی ہے، پیدا کی ہے جس میں تم سوار ہوگے. تو اس سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ جہاز کشتی جیسا ہی ہوتا ہے، لمبا، اور یہ بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، اس طریقے کے جہاز 2 منزلہ بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال اس کی طرف اشارہ ہے، واللہ عالم بالصواب. لیکن بہرحال اصل مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو جتنی بھی سواری کے ذرائع ہمیں دیے ہیں ان کو ہم اپناتے ہیں. جب بھی اس میں سوار ہوں تو ہمیں ان دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. دیکھیے سفر تو ایک کافر بھی کرتا ہے، ایک یہودی بھی کرتا ہے، ایک نصرانی بھی کرتا ہے، اور ایک سفر مسلمان بھی کرتا ہے. تو دونوں کے سفروں میں فرق تو ہونا چاہیے. ایک مسلمان جب سفر کرے تو اس کو اپنے مالک و خالق کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کا نام لے کر اس پر سفر کر رہے ہیں، یعنی غفلت کی حالت میں وہ سفر نہ ہو بلکہ سفر جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی. اب دیکھیے ایک چھوٹا سا سفر ہے، مختصر سا ہے، تب آپ نے یہ دعا پڑھ لی. لیکن اگر آپ لمبا سفر کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول یہ تھا کہ جب مدینے سے باہر کا سفر فرمایا کرتے تھے تو آپ سواری پر سوار ہوتے اور اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا آخر تک یہ دعا پڑھتے، اور پھر آپ فرماتے تھے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ. یہ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر کس لیے پڑھتے تھے؟ کیا آپ کو ضرورت تھی، ہمیں ضرورت نہیں؟
لیکن اگر آپ اس کے معنی میں غور کریں تو یقین جانیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو ہمارے آسان فرما دیا، اور جتنی مشکلات، اندیشے کسی شخص کو سفر کے دوران ہو سکتے ہیں، ان سب کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلا کر دیا۔ چنانچہ ایک اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ سفر میں پتہ نہیں کوئی ہمارا ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ملیں گے ساتھی تو کیسے ہوں گے، سفر کیسے کٹے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ آپ ہمارے دوست بن جائیے سفر میں، کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں، انت الصاحب فی السفر، کتنی عجیب بات ہے، اے اللہ آپ ہمارے ساتھی بن جائیے سفر میں، اللہم انت الصاحب فی السفر۔ اب یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیوی بچے اکیلے، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ آپ ہمارے گھر کے نگران بھی بن جائیے، میں تو نہیں ہوں گا گھر پہ، لیکن گھر کی نگرانی بھی آپ ہی میرے پیچھے ہیں، آپ ہی دیکھ بھال کیجیے، کیونکہ آپ ایسے ساتھی اور دوست ہیں کہ آپ میرے ساتھ سفر میں بھی رہ سکتے ہیں، اور سفر میں ساتھ رہتے رہتے میرے گھر کی بھی نگرانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تو کیسی عمدہ بتائی دعا کہ یا اللہ آپ ہمارے ساتھی بن جائیے، والخلیفۃ فی الاہل، اور ہمارے گھر کی پیچھے نگرانی بھی فرمائیے، ان کی ضرورتیں ہیں، ان کی پریشانیاں، ان سب میں آپ کافی ہو جائیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ پتہ نہیں سفر کتنا لمبا ہوگا، کیسا ہوگا، تو فرمایا اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، یا اللہ سفر کی مشقتوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، سفر تکلیف دینا ہو، وکآبۃ المنظر، کوئی ایسا منظر دیکھنے کو نہ ملے کہ جس سے دل کو رنج پہنچے، تکلیف پہنچے، وسوء المنقلب، اور ایسی چیز نہ ہو کہ جو یعنی کوئی بری تبدیلی فی المالی والاہلی، مال میں ہو یا میری اولاد میں ہو، یعنی یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جب گھر ہم لوٹ کر آئیں گے سفر سے تو یا اللہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم اپنے مال میں تبدیلی دیکھیں، پتہ چلا خدا نہ کرے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا، مال ختم، یا خدا نہ کرے فلاں بچہ بیمار ہوا اور وہ مر گیا، اللہ نہ کرے۔ وسوء منقلب فی المال والاہل، مال میں، اہل میں یا اللہ کوئی بری تبدیلی وہ ہم نہ دیکھیں۔ تو دیکھیے جتنے اندیشے تھے وہ سارے کے سارے اس دعا نے ختم کر دیے۔ اللہ سے آپ نے دعا کر لی، اگر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیں، آپ کا سفر بھی آسان ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سفر ہو گئے، اور اس کے ساتھ آپ کے گھر کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد واپسی کے لیے بھی دعا کر لی کہ یا اللہ گھر میں خیر عافیت ہو، میں جب آؤں تو گھر میں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی پریشانی نہ ہو، ورنہ بعد میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی سفر سے واپس آیا تو پتہ نہیں کیا کچھ تبدیلیاں ہو چکی ہوتی ہیں، انسان کو بعض اوقات کن حالات سے سابقہ پڑتا ہے، تو اس لیے اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائی، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب، اور پھر فرمایا کہ فی المال والاہل، اور پھر فرمایا کہ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ اس سفر کو آسان کر دے، ہون علینا ہمارے لیے بہت آسان فرما دے، وطوی عنا بعدا، اور اس کی جو مسافت ہے لمبی اس کو اللہ ہمارے لیے لپیٹ دیجیے، طے کر دیجیے، یعنی ہمیں سفر بھی معلوم نہ ہو۔ بعض اوقات آدمی بیٹھتا ہے، بعض لوگوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے سونے کی کہ وہ بیٹھے اور 5-10 منٹ بعد انہیں نیند آئی اور پتہ چلا کہ کسی نے اٹھایا، میاں اٹھو گھر آ گیا تمہارا، سوئے ہوئے اب تک 12 گھنٹے گزر گئے، پتہ چلا کہ اس کو ایک نیند کے اندر جھٹکے میں سارا سفر طے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات سفر ایسا آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ابھی اڑے اور اڑ کے ابھی صحیح طرح سے بیٹھے بھی نہیں تھے، پتہ چلا جی وہ ایئرپورٹ آ گیا اپنا اترنے کا، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی تو 25 منٹ ہوئے، 20 منٹ ہوئے، لیکن سفر کو اللہ نے طے کر دیا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات سعودی عرب سے آدمی سفر کرتا ہے، جدہ سے یہاں 3.5 گھنٹے اور 3.25 گھنٹے یہ پہنچ جاتا ہے، کبھی 4 گھنٹے اور 4.5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آسانی اللہ پیدا کریں گے، حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے، برے منظر سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ تو ان دعاؤں کو مانگنے کی ترغیب دی ہے ہمیں، اور پھر صرف یہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور بہت سی دعائیں ہمیں بتلائیں۔ کسی بستی میں اگر آپ بستی سے گزر رہے ہوتے تھے، وہاں رکنا نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے اور دعائیں ہمیں سکھلائیں کہ یہ دعا مانگا کرو، اور اگر کسی سفر میں آپ بستی میں رکنا ہوتا تھا وہاں اور دعا مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتلائی ہیں تاکہ ایک تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، قوی ہو جائے، دوسرا یہ سب اللہ کے ذکر میں داخل ہیں۔ بھئی ہم قدم قدم پر اللہ سے کبھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھی بن جائیں، کبھی ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارا سفر آسان فرما دیں، تو بتائیے اللہ کو یاد کرنا ہے یا نہیں؟ وہ کسی نے کہا کہ تم کو بھولے ہی نہیں ہیں کہ تمہیں یاد کریں۔ بعض جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تم بھول گئے، تو کہتے ہیں بھئی بھولیں تو تب جب تمہیں ہم یاد اس وقت کریں جب تمہیں بھولیں، ہم تو بھولتے ہی نہیں، ہر وقت زبان پر ہو۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ حق ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بلایا نہ جائے اور ہمیشہ ان کا ذکر کیا جائے، ان سے دعا مانگی جائے، خیر مانگی جائے، کیونکہ اللہ کے قدم قدم پر ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ ہر صبح جب ہم نکلتے ہیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم دعا کریں اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم وخیر ما بعدہ، یا اللہ آج کے دن کی خیر ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے واپسی کے اندر بھی جب آدمی ہوتا ہے سفر، تو بہرحال یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں، اور مقاصد اس کے یہی ہیں کہ ہم اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے ہو جائیں۔ قدم قدم پر تو ایک ذکر تو وہ ہے کہ اب چلتا پھرتا آدمی سبحان اللہ الحمدللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں تجارت میں مشغول ہیں، یا لازمی بات ہے کہ ہم دکان گاہک سے بات کر رہے ہیں، اس وقت پر ہم یہ تسبیحات وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ بعض اوقات اتنا رش ہوتا ہے دکان میں کہ جو صبح سے لے کے شام تک مشغولیت ہوتی ہے، تو کم از کم قدم قدم پر جن دعاؤں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کو اگر وقتاً فوقتاً مانگ لیا جائے، یہ بھی انشاءاللہ اللہ کے ذکر ہی میں داخل ہیں۔ اور جس طریقے سے اللہ اللہ کہنے سے اللہ تعالی ہمیں یاد کرتے ہیں، جب ہم یہ دعائیں پڑھیں گے تب بھی اللہ تعالی یاد کریں گے۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اگر ایک دعا بھی قبول ہو جائے گی تمہارے سارے دلدر دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیے جتنی بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ معمولی دعائیں نہیں ہیں، بلکہ اہم ترین دعائیں ہیں۔ ان تمام دعاؤں کو اگر عربی میں یاد کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کو عربی میں یاد نہ ہو تو اردو زبان میں بھی مانگ لیجیے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جانتے ہیں ہر بات کو، تو اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہی دیکھ لیجیے، اس کے مفہوم ہی کو نقل کر دیا کریں، تو انشاءاللہ تب بھی اس کا جو مفہوم ہوگا وہ بھی انشاءاللہ دعا کے قائم مقامی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے آدمی کو چاہیے کہ اگر چل پھر رہا ہو تو بجائے اس کے کہ الٹی سیدھی سوچیں ذہن میں پالیں، چلتے ہوئے لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یا اور جو بھی تسبیحات ہیں ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ توفیق عطا فرمائیں، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نام لینے کی توفیق بھی عطا فرمائیں، اور جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور سکھلائی ہیں وقتاً فوقتاً انہیں بھی یاد کرنے کی اور انہیں پڑھنے کی موقع بموقع اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے۔ ایک صاحب کا میسج آیا تھا کہ کوئی صاحب روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے۔ ہسپتال میں داخل ہیں اللہ تعالیٰ جلد ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اور بھی جو بیمار ہیں اور جن بیماریوں مبتلا ہیں یا کسی حادثے سے دو چار ہو گئے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے سب کے لیے ہم خیریں طلب کرتے ہیں، آپ سب کو عافیت اور خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، ہر شر و فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ موجودہ زمانے کے تمام فتنوں سے ہم اے اللہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے۔ ہر شر سے اور ہر فتنے سے یا اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دیجئے، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ میں ہمیں لے لیجئے، اپنی رحمتیں یا اللہ ہم پر برسا دیجئے، اپنے فضل و کرم سے بغیر استحقاق کے یا اللہ ہمیں
اپنا بنا لیجئے اور آپ ہمارے بن جائیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.